فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 51 پڑھیں گے۔ 26واں باب ہجرت مدینہ سے پہلے تک کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 493۔ شیخ تبریسی نے ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت ابو طالب کی وفات بعثت کے 10ویں سال ہوئی اور 3 روز کے بعد جناب خدیجہ نے وفات پائی۔ حضرت نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم و اندوہ کا سال۔ ابن بابویہ نے روایت کی کہ جناب خدیجہ کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھ پر تمہارا یہ حال بہت تکلیف دہ ہے۔ جب تم اپنے مکان بہشت میں پہنچنا تو وہاں کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ جناب خدیجہ نے پوچھا وہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ مریم بنت عمران، جناب موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی زوجہ آسیہ ہیں کہ یہ بہشت میں میری زوجہ ہوں گی جو تمہارے ساتھ رہیں گی۔ جناب خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اور مشہور ہے کہ وفات کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضرت نے ان کو ہجوم میں دفن کیا۔ پہلے ان کی قبر میں خود لیٹے، پھر ان کو دفن کیا۔ کلینی نے بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا محمد، اب مکے سے ہجرت کیجیے کیونکہ اب مکے میں آپ کو کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا۔ قریش نے حضرت پر یورش کی اور آپ ان سے علیحدہ ہو کر مکے کی ایک پہاڑی پر چلے گئے جس کو حجون کہتے ہیں۔ عیاشی نے انہی حضرت سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 3 سال تک مکے میں کفار قریش سے پوشیدہ رہے اور ان کے ساتھ سوائے امیر المومنین اور خدیجہ کی کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ خدا نے ان کو حکم دیا کہ اپنے دین کو ظاہر کریں اور مشرقین کی پرواہ نہ کریں۔ اس وقت حضرت قبائل عرب پر ظاہر ہو کر ان سے مدد کی طالب ہوئے، لیکن وہ کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ اور شیخ تبریسی نے روایت کی کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت پر قریش کی سختیاں زیادہ ہونے لگیں تو آپ طائف کی طرف چلے گئے تاکہ ان کو دین حق کی دعوت دیں۔ وہاں قبیلہ ثقیف کے 3 رئیسوں سے ملاقات ہوئی جو ایک دوسرے کے بھائی تھے، یعنی عبداللیل، حبیب اور مسعود بن عمرو۔ حضرت نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کی ایذا رسانیوں کی ان سے شکایت کی اور مدد کی خواہش فرمائی۔ ان لوگوں نے سختی سے جواب دیا اور اپنی قوم کو حضرت کی اذیت پر ابھارا اور وہ بدبخت آپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت جس طرف جاتے وہ آپ پر پتھر پھینکتے، یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس زخمی ہو گئے اور خون جاری ہو گیا۔ آخر ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے آپ نے پناہ لی۔ وہاں آپ نے عتبہ اور شیبہ کو دیکھا۔ ان کی عداوت سے چونکہ واقف تھے لہٰذا ان کو دیکھ کر اور رنجیدہ ہوئے۔ ان کا ایک غلام عداس اہل نینوہ میں سے تھا۔ ان دونوں نے اس کو ایک طبق میں انگور دے کر حضرت کے پاس بھیجا۔ عداس حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا شہر نینوہ کا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کے نیک بندے یونس بن متی کے شہر کے ہو۔ پھر حضرت یونس کا قصہ اسے بیان کیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت کسی کو دعوت اسلام دینے میں حقیر نہیں سمجھتے تھے بلکہ شریف، وضع، بندہ اور آزاد ہر ایک کو تبلیغ رسالت میں یکساں قرار دیتے تھے۔ چونکہ عداس عالم تھا اور سابقہ کتابیں پڑھے ہوئے تھا، حضرت کے علم و کمال اور نیک خصلتوں سے آگاہ ہوا تو ایمان لایا اور حضرت کے خون آلود پائے اقدس پر گر پڑا۔
حضرت کے قدموں کو چومتا اور آنکھیں ملتا تھا۔ پھر ان ملعونوں کے پاس واپس آیا تو وہ بولے کہ کس لیے محمد کو تو نے سجدہ کیا، حالانکہ ہم تیرے آقا ہیں، مگر تو نے ہم کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا ان کی عظمت و جلالت سے میں واقف ہوا، مجھ کو ان کی معرفت حاصل ہو گئی، اپنے دل کو ان کی محبت سے لبریز پایا۔ وہ دونوں ہنسے اور بولے اس کے فریب میں مت آنا کیونکہ وہ جادوگر ہے۔ اور ابن شہر عشوب نے روایت کی کہ جب حضرت طائف میں پہنچے دیکھا کہ وہ دونوں ملعون کرسی پر بیٹھے ہیں۔ حضرت کو دیکھ کر بولے وہ آ رہے ہیں، اب ہمارے سامنے کھڑے رہیں گے۔ لیکن جب حضرت نزدیک پہنچے ان کی کرسی تعظیم کے لیے جھکی اور وہ دونوں گر پڑے تو بولے کہ تمہارا جادو اہل مکہ پر نہ چلا تو اب طائف میں آئے۔ ایک روایت میں کہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال کے آخر میں طائف گئے، 10 روز یا 50 روز وہاں قیام فرمایا، پھر وہاں سے واپس مکے کی جانب چلے تو راستے میں انگور کے ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور مناجات کی۔ سختیوں کے دور کرنے میں مجرب جب وہاں حضرت نخیلہ میں پہنچے، خداوند عالم نے جنوں کا ایک گروہ حضرت کے پاس بھیجا جو ایمان لایا، باندھا اور چاہا کہ مکے میں داخل ہوں۔ جو ایمان لایا، علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب حضرت طائف سے واپس ہوئے تو عمرہ کے لیے احرام باندھا اور چاہا کہ مکے میں داخل ہوں۔ قریش میں سے ایک شخص کو جو حضرت پر پوشیدہ ایمان لایا تھا، آپ نے اخنس بن شریک کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امان میں مکہ آ کر عمرہ کا طواف اور سعی کرنا چاہتے ہیں، اور خود زید کے ساتھ غار حرا میں پوشیدہ ہو گئے۔ جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا اس نے کہا کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں لیکن ان کا خلیفہ ہوں، مجھے خوف ہے کہ وہ میری امان قبول نہ کریں گے اور یہ میرے لیے ننگو آر کا سبب ہوگا۔ پھر حضرت نے سہیل بن عمر کے پاس بھیجا اور اس سے امان طلب کی، اس نے بھی منظور نہیں کیا۔ پھر متم بن عدی کے پاس بھیجا، متم نے کہلایا کہ میں نے آپ کو امان دی، مکے میں آئیے اور جو کام چاہے کیجیے، اور اپنے لڑکوں اور دامادوں اور اپنے بھائی تیمہ کو مقرر کیا کہ اپنے اسلحے جسم پہ آراستہ کرو، اور لوگوں سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی ہے، کعبے کے گرد گھومتے رہو اور ان کی حفاظت کرو تاکہ طواف اور سعی کریں۔ وہ لوگ 10 اشخاص تھے۔ جب حضرت مکے میں داخل ہوئے، ابو جہل ملعون نے کہا اے گروہ قریش، اس وقت محمد تنہا ہیں، ان کے حامی و مددگار مر گئے، اب جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ تیمہ نے اس کی یہ گفتگو سنی تو کہا خاموش، میرے بھائی نے ان کو امان دی ہے۔ یہ سن کر ابو جہل ملعون متم کے پاس آیا، کہا کیا محمد کے دین میں تم بھی داخل ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مگر میں نے ان کو امان دی ہے۔ جب حضرت طواف اور سعی سے فارغ ہوئے متم کے پاس آئے، فرمایا اے ابو وہب، تم نے مجھ کو امان دی اور مجھ پر احسان کیا، اب میں تمہاری امان سے باہر ہوتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں میری امان میں نہیں رہتے کہ قریش آپ کو کوئی غضب نہ پہنچائیں گے؟ حضرت نے فرمایا میں کسی مشرک کی امان میں ایک روز سے زیادہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ سن کر متم نے ندا کی کہ محمد میری امان سے باہر ہو گئے۔ حضرت ہر موسم میں قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کے گھروں پر جا کر تبلیغ فرماتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال عائشہ اور سودا ربی کی بیٹی کو حضرت اپنے عقد میں لائے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس جو قبیلہ خزرج سے تھے، عمرہ رجب کے موسم میں مکہ آئے۔ اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے درمیان برسوں سے جدال و قتال کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ اسی درمیان میں بارس کی لڑائی ان میں ہو چکی تھی۔ اوس خزرج پر غالب آ چکے تھے۔ وہ دونوں مکہ اس لیے آئے تھے کہ قریش کے اپنے سوگند ہو کر ان کو اوس کے خلاف اپنا مددگار بنائے۔ اسد عتبہ بن ربی کا دوست تھا، اسی کے گھر میں مقیم ہوا۔ اس سے کہا کہ ہمارے اور اوس کے درمیان بڑی سخت لڑائی ہوئی، وہ ہم پر غالب آ گئے، ہم تم ان کے مقابلے پر ہم سوگند جائیں۔ عتبہ نے کہا تمہارا ملک ہمارے ملک سے دور ہے اور سر دست ہم خود ایسے خلفشار میں مبتلا ہیں کہ کسی دوسری طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا پوچھا وہ کیا ہے؟ حالانکہ تم حرم خدا میں ہو اور وہ امن و امان کی جگہ ہے۔ عتبہ نے کہا ایک شخص ہم میں سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہماری عقلوں کو جہالت و حماقت سے نسبت قرار دیتا ہے،
ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسید نے پوچھا وہ تمہیں میں سے ہے یا غیروں میں سے ہے؟ عتبہ نے کہا وہ ہم ہی میں سے ہے، بلکہ ہم میں سب سے بہتر ہے، وہ عبد المطلب کا فرزند زیادہ ہے اور ہم میں سب سے زیادہ شریف، نجیب اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ چونکہ اوس و خزرج نے بنی قریظہ اور بنی نذیر اور بنی قینقاع کے یہودیوں سے جو ان کے درمیان تھے سنا تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر مکے میں ظاہر ہوگا اور مدینے کی جانب ہجرت کرے گا اور بہت سے عربوں کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ عتبہ سے یہ سن کر اسید کے دل میں گزرا کہ یہ وہی پیغمبر ہوگا جس کا وہ یہودی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ عتبہ نے کہا ہجر اسماعیل میں بیٹھا ہے، وہ اور اس کے ساتھی درے میں رہتے ہیں اور موسم حج و عمرے میں باہر آتے ہیں۔ اس کی باتیں مت سننا اور نہ اس سے گفتگو کرنا، کیونکہ وہ جادوگر ہے اور اپنی جادو بیانی سے لوگوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ بنی ہاشم شعیب ابھی طالب میں محصور تھے۔ اسید نے کہا میں تو عمرے کی غرض سے آیا ہوں اور مجھے مسجد میں طواف کے لیے جانا ضروری ہے۔ عتبہ نے کہا اپنے کانوں میں روئی بھر لینا تاکہ اس کی باتیں نہ سنو۔ یہ سن کر اسید نے اپنے کانوں میں روئی بھر لی اور مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت چند بنی ہاشم کے ساتھ ہجر اسماعیل میں بیٹھے تھے، وہ طواف میں مشغول ہوا اور حضرت کی طرف سے گزرا۔ حضرت نے اس کی طرف نگاہ کی اور تبسم فرمایا۔ اس نے ایک مرتبہ طواف کیا، دوسری مرتبہ اس کے دل میں گزرا کہ مجھ سے زیادہ جاہل کون ہوگا، ایسا معاملہ مکے میں ہو رہا ہے اور میں اس کی حقیقت معلوم نہ کروں اور مدینے واپس چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر کانوں سے روئی نکال پھینکی، پھر حضرت نے کے قریب آیا تو کہا نام صحابن، یہی ان کا سلام تھا۔ حضور نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا خدا نے ہم کو اس سے بہتر سلام عطا فرمایا اور وہ اہل بہشت کا سلام ہے، یعنی السلام علیکم۔ اسد نے کہا ہم کو کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا خدا کی وحدانیت کی اور اپنی پیغمبری کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے باپ ماں کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو فاقہ اور پریشانی کے خیال سے مت مار ڈالو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو ترک کرو، کسی کو ناحق قتل مت کرو، یتیموں کا مال مت کھا جاؤ لیکن جس قدر مباح ہو جب تک کہ وہ حد بلوغ کو نہ پہنچے، ناپ تول پوری کرو، جب بات کرو انصاف اور حق سے کرو، کسی کی رعایت نہ کرو اگرچہ وہ تمہارے عزیز اور رشتہ دار ہوں، خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ باتیں ہیں جن کی خدا تم کو تعلیم دیتا ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ جب اسید نے یہ کلام سنا اس کے دل میں نور ایمان جلوہ گر ہوا اور سعادت ازلی نے اس کو گھیر لیا اور وہ بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے سوا کوئی خدا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قبیلہ خزرج سے ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں اور ہمارے قبیلہ اوس کے درمیان عداوت و نزاع قائم ہے۔ اگر خدا آپ کے سبب سے ہمارے اور ان کے درمیان میل و صلح کرا دے تو ہمارے نزدیک آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ میری قوم کے کچھ لوگ آئیں، اگر وہ بھی یہ پیغام قبول کر لیں تو امید ہے کہ خدا ہمارے معاملے کو آپ کے بارے میں مکمل کر دے گا۔ خدا کی قسم ہم آپ کے خیر خواہ پہلے ہی سے ہیں، یہ ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے، وہ آپ کے آنے کی خوشخبری ہم کو دیا کرتے تھے اور آپ کی بعثت کی خبریں ہم کو سنایا کرتے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا شہر آپ کی ہجرت کا مقام ہوگا، کیونکہ یہودیوں نے ہم سے ایسے ہی بیان کیا اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ خدا کی قسم میں اس لیے آیا تھا کہ قریش کو اپنا ہم سوگند بناؤں، خدا نے ان سے بہتر مجھے ذریعہ عطا فرمایا۔ پھر ذکوان آیا، اسید نے اسے کہا کہ یہ ہیں وہ پیغمبر یہودیوں نے جن کی بشارت دی تھی اور ان کے اوصاف سے ہم کو آگاہ کیا تھا۔ یہ سن کر وہ بھی ایمان لایا اور کہا یا رسول اللہ، کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہم کو قرآن کی تعلیم دے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے۔ حضرت نے مسیب بن زبیر کو ان کے ساتھ بھیجا۔ وہ نوجوان آدمی تھے، ناز و نعمت سے پلے تھے، ان کے باپ ماں ان کو بہت عزیز رکھتے تھے، وہ کبھی مکے سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کے والدین ان پر سختیاں کرنے لگے، پھر ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ حضرت کے ساتھ شعیب ابھی طالب میں پناہ گزین تھے، ان کا حال بہت خراب ہو گیا تھا اور سختیاں برداشت کرنا ان کے لیے دشوار تھا۔ ان کو قرآن کی آیتیں اور احکام میں خدا بہت
کچھ معلوم تھے۔ غرض اسود، ذکوان اور مسیب مدینے آئے اور اپنی قوم سے حضرت کا تذکرہ کیا اور حضرت کے اوصاف بیان کیے۔ وہاں ہر قبیلے کے ایک دو اشخاص مسلمان ہونے لگے۔ مسیب اسید کے گھر میں مقیم تھے، ہر روز قبیلہ خزرج کی مجلسوں میں جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان کے جوان قبول کرتے رہے۔ عبداللہ بن ابی اس وقت قبیلہ خزرج میں سب سے نمودار اور سربراہ شخص تھا۔ اوس و خزرج دونوں نے سخاوت و شرافت کے باعث اتفاق کر لیا تھا کہ اس کو اپنا امیر بنا لیں اور ایک تاج اس کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک موتی کی تلاش تھی تاکہ اس تاج میں ٹاکیں، اور اوس کے قبیلے کے لوگ اس کی عمارت پر اس لیے راضی ہو گئے تھے کہ وہ سخی اور نہایت شریف طبیعت تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا نہ تھا، یا اس لیے کہ وہ باس میں خزرج کے ساتھ شریک نہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ یہ اوس پر تمہارا ظلم ہے۔ جب اسید مدینہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر شائع ہوئی، عبداللہ کی بادشاہی اور عمارت خطرے میں پڑ گئی۔ اس سبب سے وہ اس کے خلاف کوشش کرنے لگا۔ اسید نے مسیب سے کہا کہ میرے خالو سعد بن معاذ روسیائے اوس میں سے ہیں اور نہایت شریف و عاقل شخص ہیں، اور عمرو بن عوف کا قبیلہ ان کا موتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ غرض مسیب اسید کے ساتھ سعد بن معاذ کے محلے میں آئے اور ایک کنویں پر بیٹھے۔ حیوانوں کی ایک جماعت ان کے گرد جمع ہو گئی۔ مسیب نے ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں۔ جب یہ خبر سعد بن معاذ کو پہنچی، اس نے اسید ابن حضیر سے کہا جو ان کے شرفا میں سے تھا کہ میں نے سنا ہے کہ اسید اس مرد قرشی کے ساتھ ہمارے محلے میں آئے اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ اس حرکت سے باز رہے۔ جب اسید ان کو دکھائی دیے تو اسید نے مسیب سے کہا کہ یہ مرد شریف و بزرگ ہے، اگر یہ ہمارا ساتھی ہو جائے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اسید قریب آئے تو بولا، تیرے خالو نے کہا کہ ہماری مجلسوں میں مت آیا کر اور ہمارے جوانوں کو گمراہ مت کرو اور اپنے لیے اوس سے خوف کر۔ مسیب نے کہا، ذرا بیٹھو تو کہ میں اپنا معاملہ تم سے بیان کروں، اگر مناسب ہو مان لینا، نہیں تو ہم تمہارے محلے سے چلے جائیں گے۔ اسید بیٹھ گئے۔ مسیب نے قرآن کی ایک سورہ ان کو سنائی جس سے ان کے دل میں ایمان کا نور جلوہ گر ہوا۔ اسید نے پوچھا، جو شخص اس دین میں داخل ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسیب نے کہا، پہلے وہ غسل کرتا ہے اور پاک کپڑے پہنتا ہے اور کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ سن کر اسید کنویں میں لباس پہنے ہوئے اترا اور غسل کیا، پھر آیا اور اپنے کپڑوں کو نچوڑا اور کہا، کلمہ شہادتین مجھے سکھاؤ۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اسید سے کہا، میں جاتا ہوں، تمہارے خالو کو جس طرح ممکن ہوگا تدبیر و کوشش کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ جب اسید نیک اختر اس سعد اکبر کے پاس پہنچے، سعد دور سے دیکھتے ہی بولے کہ اسید کی وہ صورت نہیں معلوم ہوتی جو یہاں سے جاتے وقت تھی۔ غرض سعید کو اسید نے جس تدبیر سے ممکن ہوا اٹھایا اور مسیب کے پاس لائے۔ مسیب نے سورہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پارہ نمبر 24 آیت نمبر 1 اور 2 سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ ادھر مسیب سورہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے کہ نور ایمان سعادت مند کی پیشانی سے چمکنے لگا۔ سعد نے کسی کو اپنے مکان بھیج کر 2 لباس منگوائے اور غسل کر کے پہنا اور کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور مسیب کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لائے اور کہا، اعلانیہ تبلیغ دین کیجیے اور کسی کی پرواہ مت کیجیے۔ پھر سعد قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے ندا دی کہ اے فرزندان عمرو بن عوف، تم میں سے ہر ایک مرد و زن، باکرہ اور شوہردار، بوڑھے اور جوان اور بچے میرے پاس آؤ، کیونکہ آج کا وہ دن نہیں ہے کہ کوئی پردے میں پوشیدہ رہے۔ جب وہ سب جمع ہوئے تو کہا، تم لوگ اپنے واسطے سے مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے بزرگ اور سردار ہیں، آپ کا جو حکم ہو ہم سب اطاعت کے لیے حاضر ہیں اور آپ کے کسی حکم سے انحراف نہیں کریں گے۔
آپ جو کچھ چاہتے ہیں بیان کیجیے۔ سعد نے کہا آج سے تم مردوں، عورتوں اور بچوں سے گفتگو کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم اس امر کا اقرار نہ کرو کہ خدا واحد و یکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھ کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی پیشن گوئی ہم سے یہودی کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر وہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ غرض اسلام اوس و خزرج دونوں قبیلوں میں شائع ہوا اور رائج ہوا، اور دونوں قبیلوں کے سردار و بزرگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہودیوں سے سنے تھے۔ مسیب نے ان تمام حالات سے حضرت کو اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے اجازت دے دی کہ جس کے اعزا تکلیف و آزار پہنچاتے ہوں وہ مدینے چلے جائیں، پھر تو ایک ایک کر کے مسلمان مدینے آتے رہے، اور جو شخص مدینے آتا ہو اوس و خزرج کے لوگ اس کو اپنے گھر لے جاتے اور اس کی خاطر و مدارت میں کوئی کمی نہ کرتے۔ اور بعضوں نے روایت کی کہ نبوت کے 11ویں سال شعیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد قبیلے خزرج کے 6 آدمیوں سے حضرت کی ملاقات ہوئی۔ وہ 6 اشخاص اسید بن زرارہ، اون بن حرس، رافع بن مالک، قتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ تھے۔ حضرت نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزرج کے قبیلے سے ہیں۔ فرمایا کچھ دیر بیٹھتے نہیں کہ تم سے کچھ باتیں کروں دل کی؟ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے حضرت کے بیان کی سچائی مشاہدہ کی تو آپس میں کہنے لگے یہ وہی پیغمبر ہے یہودی جن کی خبر دیتے رہتے تھے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم سبقت کریں اور تمام قوموں سے پہلے ایمان لائیں۔ غرض وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مدینے واپس گئے، اور حضرت کا تذکرہ مدینے میں ہونے لگا۔ نبوت کے 12ویں سال 12 اشخاص انصار میں سے حضرت کی خدمت میں آئے اور عقبہ کے نزدیک بیعت کی۔ یہی بیعت عقبہ اولا ہے۔ اس روایت کے مطابق اسی سال حضرت نے مسیب ابن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کو مسائل دین سکھائیں اور قرآن اور اسلام کی دعوت دیں۔ دوسرے موسم میں نبوت کے 13ویں سال اوس و خزرج کے بہت سے لوگ مسلمانوں اور کافروں میں سے حضرت کی اطاعت کے لیے حاجیوں کے ساتھ مکہ آئے۔ حضرت نے ان کے پاس جا کر دریافت فرمایا کہ آیا میری حمایت کرو گے؟ میں خدا کی کتاب تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم کو اس کے عوض بہشت میں جگہ ملے۔ انہوں نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ، جو پیمان چاہیے اپنے اور خدا کے لیے ہم سے لے لیجیے۔ حضرت نے فرمایا 12ویں شب منا میں جمع ہو۔ غرض جب وہ لوگ حج سے فارغ ہوئے منا میں جمع ہوئے، ان میں بہت سے مسلمان بھی تھے اور اکثر ابھی مشرکی تھے۔ عبداللہ بن ابی بھی ان میں موجود تھا۔ حضرت نے ان سے فرمایا خانہ عبد المطلب میں سب لوگ چلو، عقبہ پر واقع ہے، لیکن ایک ایک کر کے آؤ۔ حضرت کے ساتھ امیر المومنین جناب حمزہ اور جناب عباس تھے۔ غرض شب کے وقت 70 اشخاص اوس و خزرج کے قبیلے والے جمع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 73 مرد و زن تھے۔ جب حضرت نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے بہشت کا وعدہ فرمایا، اسید بن زرارہ، برا بن مرور اور عبداللہ بن خرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سے اپنے اور اپنے خدا کے لیے جو چاہیے عہد و پیمان لیجیے۔ حضرت نے فرمایا میں تم سے یہ اقرار لیتا ہوں کہ تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، اور میرے اہل بیت کی حفاظت اسی طرح کرو گے جس طرح اپنے اہل بیت اور اولاد کی کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا؟ فرمایا تمہارے واسطے جنت ہوگی اور دنیا میں عرب کے مالک ہو جاؤ گے، اور اہل عجم تمہاری اطاعت کریں گے، تم بادشاہ اور حاکم بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم کو منظور ہے۔ پھر عباس بن زلہ جو قبیلہ اوس سے تھا کھڑا ہوا اور کہا کہ اے گروہ اوس و خزرج، جانتے ہو کہ کس عہد پر آمادگی ظاہر کر رہے ہو؟ عرب و عجم کے ساتھ قتال اور بادشاہانِ روئے زمین کے ساتھ جنگ پر۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت پر مصیبت اور سختی پڑے گی تو وہ ان کو چھوڑ دو گے اور ان کی مدد نہ کرو گے تو ہرگز ان کو دھوکے میں نہ رکھو اور ان کو اپنے شہر میں رہنے دو۔ اگرچہ حضرت کی قوم نے مخالفت کی ہے لیکن پھر بھی وہ ان میں
صاحب عزت اور مصدر فضل و کرم ہے اور کسی میں طاقت نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ سن کر عبداللہ بن خرام، اسید بن زرارہ اور ابو الحشیم ابن تیہان نے کہا، تجھ کو ہمارے عہد و اقرار سے کیا واسطہ؟ یا رسول اللہ، ہمارے خون آپ کے خون پر اور ہماری جانیں آپ کی جان پر قربان ہیں، آپ جو عہد اور شرط چاہیے کیجیے۔ حضرت نے فرمایا، اپنے سرداروں اور سرپرستوں میں سے 12 اشخاص کا انتخاب کرو، جس طرح جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ انہوں نے عرض کی، جن کو آپ چاہیں انتخاب کریں، تو جبرائیل علیہ السلام نے تعین کی اور حضرت نے جبرائیل کے انتخاب کے مطابق حضرت سے 9 اشخاص، اسد بن زرارہ، برا بن مرور، عبداللہ بن خرام پدر جابر، رافع بن مالک، سعد بن عبادہ، منظر بن عمرو، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربیع اور عباد بن صامت کا انتخاب فرمایا، اور قبیلہ اوس سے ابو الحسن بن تیہان، اسید بن حضیر اور سعد بن خشیمہ کو اختیار فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت سے بیعت کی۔ اس وقت ابلیس ملعون نے عقبہ کے نزدیک ندا کی کہ اے گروہ قریش اور اے عرب کے تمام لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس و خزرج کے ساتھ عقبہ میں ہیں، وہ لوگ بیعت کر رہے ہیں کہ تم سے جنگ کریں۔ جب قریش نے یہ آواز سنی، غضبناک ہوئے اور اسلحے لے کر عقبہ کی طرف چلے۔ ادھر حضرت نے انصار سے فرمایا کہ اب منتشر ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم ابھی ان سے جنگ کریں۔ حضرت نے فرمایا، خدا نے مجھے ابھی اجازت جنگ نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہمارے ساتھ نکل چلیے۔ فرمایا، میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں۔ جب قریش اپنی جمعیت کے ساتھ آئے، جناب حمزہ اور جناب امیر اپنی اپنی تلواریں نکال کر عقبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ قریش نے جناب حمزہ کو دیکھا تو کہا کہ یہاں کس کام کے لیے تم لوگ جمع ہوئے ہو؟ حمزہ نے کہا، کوئی اجتماع نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر کوئی بھی آگے بڑھا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ قریش واپس گئے اور عبداللہ بن ابی سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ تمہاری قوم نے ہم سے جدال و قتال کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ چونکہ عبداللہ کو علم نہ تھا اور اس سے کسی نے کچھ بتایا بھی نہ تھا، اس لیے اس نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کا اعتبار کہ انصار مدینہ کی طرف واپس گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا علی بن ابراہیم شیخ تبریسی، قطب راوندی، ابن شہر آشوب اور دوسرے معتمد اصحاب کی روایتوں کے مطابق ہے، اور بعض کی روایت میں داخل و شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 51 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 52 کا آغاز 27ویں باب مدینہ کی جانب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اس کے اسباب سے کریں گے انشاءاللہ۔